والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں حشر کے میدان میں اور قرب قیامت کے دن جو دین کو جھٹلانے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے، دین کو نہ ماننے والے، ان کے تعلق سے ان کا کیا حشر ہوگا وہ ہم نے پڑھا۔ اسی کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم قال تعالی منبہا علی قدرته التامہ وسلطانہ العظیم، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی کامل قدرت اور عظیم سلطنت کی طرف توجہ دلاتے فرمایا، وشأنہ الرفیع الذی تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محيد عنه، اس کی بلند شان کی طرف جس کی اطاعت اور احکامات کی پیروی واجب ہے۔ الاوامر، احکامات، اس کی پیروی واجب ہے۔ انبیاء نے جو حق لے کر آئے اس کی تصدیق جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، لا محید عنہ، جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ فقال تعالی الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، پس اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، ای کیا مطلب اس کا، فی ظلام اللیل لتسکن حرکاتهم بسببہ وتہدأ انفسهم، یعنی رات کی تاریکی میں تاکہ ان کی حرکتیں ساکن ہو جائیں اور نفوس کو سکون ملے، وَيَسْتَرِيحُونَ مِن نَصَبِ التَّعْبِ فِي نَهَارِهِمْ، اور وہ دن کی تھکاوٹ سے آرام پائے۔ تو اللہ رب العالمین نے رات کو کس لیے بنایا ہے؟ رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، تاکہ جو ہمارا چلنا پھرنا ہے وہ رک جائے، ہمارا جسم ایک مقام پر ٹھہر جائے، دل کو سکون ملے، اور جو تھکاوٹیں ہیں اس سے ہمیں آرام ملے۔ یہ بہت ضروری شے ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اپنے بندوں کے لیے انعام ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ بخوبی آپ سب واقف ہیں۔ تو رات کو اللہ نے سکون، اطمینان، سونے کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارے پاس معاملہ بالکل الٹ ہوتا ہے۔ رات کو جو ہے 2 بجے 3 بجے کہیں جا کر بستروں پر جایا جاتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر مزے سے سویا جاتا ہے دن میں 12-1 بجے تک، خصوصاً یہ جو چھٹیاں چل رہی ہیں اس میں تو یہ معاملات بڑے عام سے، تو بچنا چاہیے۔ دن اللہ رب العالمین نے کام کاج کے لیے، ساری اوقات کے لیے، رات اللہ رب العالمین نے آرام کے لیے پیدا کیا، تو رات کے تعلق سے سمجھیں۔ والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ مبصرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن، یعنی ای منیرن مشرقن، چمکتا اور روشن، منیرن چمکتا، مشرقن روشن۔ فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها، وہی چیز کہ اس کی وجہ سے وہ روزی، معاش روزی کو کہا جاتا ہے، مکاسب کمائی کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ روزی، کمائی، سفر اور تجارت میں مشغول ہو سکتے ہیں، یعنی دن میں یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے، ہمارے حصے میں جو چیزیں لکھی ہیں اس کو کمانے کو ہم نکلتے، اور جو ہماری کھانے پینے کی اشیاء ہے اسے کمانے کے لیے ہم اپنے کمر کو باندھتے ہیں، تاکہ ان دنوں میں
دنوں میں ہم کما سکے، رات میں آرام کر سکے۔ وغیر ذلك من شؤونهم التي يحتاجون الیہا، ان کے علاوہ دیگر معاملات، الشؤون کا مطلب ہوتا ہے معاملات، ٹھیک ہے، شؤونہم یعنی ان کے علاوہ دیگر معاملات جن کی انہیں ضرورت ہے، یحتاجون الیہ۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے بہت پیارے انداز سے سمجھا دیا بات کو کہ دیکھو، جس کے پاس ایمان ہے نا تو اس کے لیے واضح نشانی موجود ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ دن اور رات۔ اس سے بڑی نشانی کیا چاہیے آپ کو؟ کہ کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن رات رات ہی رہ گئی، دن آیا ہی نہیں، یا کسی دن ایسا ہوا سورج ہی نہیں غروب ہوا، سورج رہ ہی گیا۔ یہ بعض مقامات ہیں، ٹھیک ہے، خاص جگہیں ہیں دنیا کے اندر، ان کی بات نہیں چل رہی۔ ہماری جو دنیاوی زندگی، جو جو ہمارے رہنے سہنے جو عام مقامات ہیں جہاں سورج اور چاند آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کی بات چل رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے بات کو سمجھایا اور بتلایا تاکہ بندوں کو سمجھ میں آئے کہ رات کا مقام الگ ہے، دن کا مقام الگ ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ کہ اللہ نے دیکھو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، رات میں وہ مزے سے سوتا ہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، دن میں وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے۔ تو کیا اس رب کے علاوہ کوئی ہے جو اس دنیا کو ایسے چلا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ ہی ہے۔ اب یہاں سے قیامت کے احوال کا ذکر ہو رہا ہے، حشر کا ذکر ہوا پچھلے بار، پیچھے اس میں جو قیامت آئے گی، قائم ہوگی، اس کے احوال کیسے ہوں گے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی حدیث ہے، اس میں غالباً لمبی حدیث ہے جسے ذکر کیا جا رہا ہے، الگ الگ احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، جیسے بخاری اور مسلم وغیرہ میں، تو اس کا بھی نیچے انشاءاللہ نیچے ہم پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے، سب گھبرا، ففزع کا مطلب ہوتا ہے فزع، گھبرا جانا، سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، الا من شاء اللہ، وکل اتوہ داخرین، یہ سب عاجز ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد، جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی جگہ جمے ہوئے، آپ سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے اللہ کے نبی تو آپ کو یوں احساس ہوگا کہ وہ اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت ایسی ہوگی کہ جیسے بادل چلتے ہیں ویسے چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، صنع کاریگری، یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہترین بدلہ ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمُ النَّارُ، جو شخص برائی لائے تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ترجمہ۔
کیا گیا ہے ان آیات کا۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال ان میں ذکر کیے ہیں۔ کیا ہے؟ یخبر تعالی عن حول یوم نفخت الفزع فی الصور، کہ قیامت کی ہولناکیاں اور نیکی اور برائی کا بدلہ۔ احوال یوم القیامہ وجزاء الحسنہ والسیئہ فیہ۔ پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سور میں گھبراہٹ کی پھونک کے دن کی ہولناکی کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفزع یعنی گھبراہٹ کا دن ہوگا، جی، جو گھبرا جائیں گے لوگ اس میں۔ تو اس دن کی خبر اللہ رب العالمین دے رہا ہے ان آیتوں میں۔ وہوا کما جاء فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، قرن ینفخ فیہ، ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ ٹھیک ہے، قرن سینگ کو کہا جاتا ہے۔ سینگ جانتے ہیں، جیسے بکری کی سینگ اور جانوروں کی جو سینگ ہوتی ہے ویسے۔ تو بتایا جا رہا ہے ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، ینفخ فیہ۔ وفی حدیث الصور ان اسرافیل هو الذی ینفخ فیہ بامر اللہ تعالی۔ وفی حدیث الصوری، کہ سور کی حدیث میں ہے کہ بے شک اسرافیل وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے اس میں پھونکیں گے۔ تو کچھ فرشتوں کے نام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے، جیسے جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، ملک الموت ہے۔ یہ فرشتوں کے نام، بہت سے فرشتوں کے دوسرے نام بھی ہیں، تو یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے۔ تو ان میں ایک اسرافیل بھی ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سور میں پھونک مارنا۔ فینفخ فیہ اولا نفخۃ الفزع ویطولها وذلك في آخر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الأحياء۔ پھر سب سے پہلے گھبراہٹ کی پھونک پھونکی جائے گی۔ الفزع گھبراہٹ، ٹھیک ہے، اس کی پھونک پھونکی جائے گی، اور وہ اسے لمبا کریں گے، یعنی لمبا پھونک ماریں گے۔ اور یہ دنیا کے آخر میں ہوگا جب بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی، یعنی جب دنیا ختم ہونے پر ہوگی، قیامت آنے والی ہوگی، اس سے پہلے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے۔ اور کیونکہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ نیک لوگ قرب قیامت اللہ رب العالمین ان کو اٹھا لے گا، یہ وفات پا جائیں گے۔ اس دنیا میں جو بچے ہوں گے صرف بدترین لوگ بچے ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ فَيَفْزَعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ۔ پس آسمانوں اور زمین میں جو ہیں سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور وہ شہداء ہیں۔ الا من شاء اللہ سے مراد کون ہے؟ شہداء، یعنی سب کے سب گھبرائیں گے لیکن سوائے ان کے جو جن کے لیے اللہ چاہے، تو وہ شہداء ہیں۔ شہداء کی بڑی فضیلت اسلام میں آئی ہے، شہیدوں کی، اور کیوں نہ آئے؟ جو بندہ دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دے تو اس کے فضائل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فَإِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جب کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وفات پا چکے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ کے پاس زندہ ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کی زندگی الگ ہوتی ہے، اس میں وہ باحیات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس زندہ ہے۔ اسی کو پکڑ کر اللہ کے نبی پر فٹ کرتے ہیں، دیکھو جب ایک شہید زندہ ہو سکتا ہے تو نبی کیوں زندہ نہیں رہ سکتے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں، اپنی قبر میں باحیات، جیسے اللہ رب العالمین چاہے، جیسے اللہ رب العالمین کی قدرت اور جیسے اللہ کی شان ہے، ویسے وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔
اپنے قبروں میں اسی انداز سے وہ زندہ ہیں اور ویسے ہی وہ ہیں. لیکن دنیاوی زندگی کی طرح زندگی یہ کہیں بھی ثبوت اس کا نہیں ملتا. روى الإمام مسلم بن حجاج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. امام مسلم بن حجاج نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یہ کیسی حدیث ہے جو تم بیان کرتے ہو کہ قیامت فنا فنا وقت آئے گی. ٹھیک ہے, عبداللہ بن عمر کے پاس آدمی آیا اور کہتا ہے کہ یہ کیسی حدیث ہے جو تم بیان کرتے ہو قیامت فنا فنا وقت آئے گی. قال سبحان اللہ, انہوں نے کہا سبحان اللہ, او لا الہ الا اللہ, یا پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا, او کلمۃ نحوہما, یا اسی طرح کا کوئی کلمہ انہوں نے کہا. کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے. پھر کہا لقد ہممت اللہ, کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ اللہ احدث احدا شیئا ابدا, کہ میں کبھی کسی کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا. انما قلت انکم سترون بعد قلیل امرا عظیما, میں نے تو صرف یہ کہا کہ تم تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا معاملہ دیکھو گے. یہ عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے ہیں. اب یہاں سے لمبی حدیث شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے آگے؟ یخرب البیت ویکون ثم قال, کہ گھر تباہ ہوگا. گھر سے مراد کیا ہے؟ گھر سے مراد ہے کہ بیت اللہ, اللہ کا جو گھر ہے جو موجود ہے ابھی, کعبہ جسے کہا جاتا ہے, یہ تباہ ہوگا. اور یہ ہوگا, وَيَكُونُ ثُمَّ قَالَ, اور کہا یہ ہوگا یہ ہوگا, پھر کہا. یعنی یہ ہوگا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا گھر تباہ ہوگا, بیت اللہ, اور ساتھ میں یہ واقعات رونما ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر وہ ان سے آ کے کسی نے کہا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ, تم نے جو بات کہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آئندہ کسی سے بھی کچھ نہیں بیان کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بیان کیا تھا کہ تم قریب تھوڑے عرصے بعد ایک بہت بڑا معاملہ دیکھو گے. اور پھر یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ گھر تباہ ہوگا. جو گھر ہوگا, گھر سے مراد کیا ہے؟ بیت اللہ, اللہ کا گھر. اس کو ایک حبشی تباہ کرے گا, اس کو ایک حبشی جو ہے توڑ دے گا. یہ کہا کہ یہ معاملات ہوں گے, یہ واقعات ہوں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہاں حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال فی امتی. جی ہاں, اب اگر کسی طالبہ کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہے تو برائے مہربانی اپنے ذہنوں کو دوبارہ مرکوز کیجیے. ٹھیک ہے, ایک طرف لگائیے. بہت اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم مسئلے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب کیا کیا معاملات ہوں گے. بہت لمبی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الدجال فی امتی فیمکث 40, کہ دجال میری امت میں 40 تک رہے گا. ٹھیک ہے, فیمکث 40, لا ادری 40 یوما او 40 شہرا او 40 عاما, مجھے نہیں معلوم 40 دن یا 40 مہینے یا 40 رات. یعنی راوی حدیث کہتے ہیں مجھے اس تعلق سے نہیں معلوم, اللہ کے نبی نے 40 دن کہا یا 40 مہینے یا 40 سال. فیبعث اللہ عیسی بن مریم کأنہ عروۃ بن مسعود, بس اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا گویا وہ عروہ بن مسعود جیسے ہیں. ٹھیک ہے, صحابی ہیں, ان جیسے وہ نظر آئیں گے. فیطلبہ فیہلکہ, پھر پس وہ اسے تلاش کریں گے. فیطلبہ کا مطلب ہوتا ہے تلاش کریں گے. فیہلکہ, اسے ہلاک کر دیں گے. کس کو؟ دجال کو. ثم یمکث الناس 7 سنین لیس بین اثنین عداوہ, پھر لوگ 7 سال رہیں گے
جن میں دو آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ امن قائم رہے گا. 7 سال رہا جائے گا، اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے اس میں امن قائم رہے گا، کوئی دشمنی نہیں ہوگی. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، پس زمین کے چہرے پر کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، وجہ الارض یعنی زمین پر، یا زمین کے چہرے پر، کہنا مطلب زمین کے اوپر کوئی نہیں بچے گا جس کے دل میں ذرہ بھر نیکی یا ایمان ہو، مگر وہ اس سے اپنے قبضے میں کر لے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو، اس کی روح کو قبض کر لے گی، اس کو وہاں سے ہٹا دے گی. یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگا یا ایمان ہوگا وہ بچ جائے گا. حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل لدخلته علیہ حتی تقبضه. یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے اندر چلا جائے تو بھی وہ اس تک جائے گی اور اسے قبضے میں کر لے گی. کون؟ وہ ہوا. ٹھیک ہے، وہ ہوا جائے گی اور اسے قبضے میں کر لے گی. قال سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ. بس بدترین لوگ، شرار الناس کسے کہا جاتا ہے؟ بدترین لوگ، فی خفت الطیر پرندوں کی سی ہلکی فطرت، اور وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ درندوں جیسی سوچ کے ساتھ باقی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو کہنے کا مطلب اس کا کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسان طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو شرارتوں کی طرف پرندوں کی سی تیزی کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، ہلکی فطرت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہلکی ہوتی تیزی سے، تو شرارتوں میں پرندوں کی سی تیزی کے ساتھ چلیں گے، اور ایک دوسرے سے دشمنی اور ظلم کے اعتبار سے درندوں کی طرح ہوں گے. تو اللہ کے نبی نے اس کو پرندوں اور درندوں سے تعبیر دی ہے. یعنی درندوں جیسے ہوں گے ایک دوسرے پر ظلم کرنے پر، اور ہلکی سی فطرت والے ہوں گے تو یعنی تیزی، جیسے پرندوں کی تیزی ہوگی ویسے چلیں گے وہ لوگ. تو یہ سب سے گندے اور سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو آسمان پر، نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے ختم کر دے گا. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان. نہ نیکی پہچانیں گے، ٹھیک ہے، کون؟ وہ برے لوگ. نہ برائی سے روکیں گے، پس شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوگا. فیقول تو کہے گا الا تستجیبون کیا تم قبول نہیں کرتے؟ فیقولون وہ لوگ کہیں گے فما تأمرنا فیأمرهم بعبادت الاوثان تو وہ کہیں گے تم کیا حکم دیتے ہو. شیطان کو کہیں گے وہ تم کیا حکم دیتے ہو، تو پس وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا. ٹھیک ہے، شیطان ان کو بتوں کی عبادت کا حکم دے گا. وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. وہ اس حال میں ان کا رزق جاری ہوگا اور ان کی زندگی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، بڑے مزے سے ہوگے، بڑے مزے کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان تک رزق بھی پہنچ رہا ہوگا اور ان کی معیشت بھی اچھی ہوگی. تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتا ہے نا کہ ہم برے ہوتے تو کیا ہمیں یہ سب ملتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین ان کو دے رہا ہوگا، سب کچھ ان کو نواز رہا ہوگا. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا
اصغى لیتن ورفع لیتن، پھر سور میں پھونکا جائے گا، اسے کوئی نہ سنے گا مگر کان لگائے گا اور گردن اٹھائے گا، ٹھیک ہے، الا اصغى ورفع لیتن، کان لگائے گا اور گردن اٹھائے گا، قال واول، یعنی جب سونک میں پھونک ماری جائے گی تو اسے جو بھی سنے گا وہ اپنی گردن کو، یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب پھور میں یعنی سور میں جو ہے پھونک مارا جائے گا تو اسے جو بھی سنے گا، جو شخص بھی اسے سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک جگہ پر جھکا دے گا، ایک طرف جھکا دے گا اور اسے اوپر اٹھا دے گا۔ پھر کیا ہے، قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله، جو سب سے پہلے اس کی آواز سنے گا وہ ایسا شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو درست کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اونٹ کا جو حوض ہوتا ہے اسے وہ یلوط حوض ابلہ، کہ وہ اپنے اونٹ کے حوض کو درست کر رہا ہوگا، یہ سب سے پہلے سنے گا، کس کو سنے گا، وہ سور میں پھونک مارنے کو۔ قال فیصعق ویصعق الناس، انہوں نے کہا بس آدمی بے ہوش ہو، ٹھیک ہے، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، یہ صاحب یعنی بے ہوش ہونا، کہ وہ آدمی بھی بے ہوش ہو جائے گا اور سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم يرسل اللہ، او قال ينزل اللہ مطرا كأنه الطل، او قال الظل، پھر اللہ رب العالمین سایہ، یا کہا، ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد بارش نازل فرمائے گا جو تل یا ذل کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے یا سائے کی طرح ہوگا، جو اللہ رب العالمین بارش جس کو جو بھیجے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے کا ہوگا۔ تو او قال الظل، یعنی سائے کی طرح، یعنی کہ جیسے ہی بارش ہو، ایسی موسلا دھار بارش یا ایسی چیز آئے گی جو بالکل اندھیرے کے مانند ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو بھیجے گا کہ دیکھنے والے کو لگے گا کہ جیسے یہ سایہ ہو، کأنہ الظل یعنی سایہ ہو۔ نعمان الشاک، اس حدیث کی سند کے ایک راوی نعمان بن سالم کو شک ہے، ٹھیک ہے، نعمان بن سالم کو اس میں شک ہے کہ فتنبت منه اجساد الناس ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، یعنی اوپر جو چیز ذکر ہو چکی ہے اس میں نعمان جو راوی حدیث ہیں اس کے، وہ اس میں شک میں ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے طل اور ذل کا لفظ استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے، فتنبت منه اجساد الناس، لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے، ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، تو پھر سور میں ایک بار اور پھونکا جائے گا اور لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، ٹھیک ہے، ایک سور پھونکا جائے گا لوگ مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اگ جائیں گے، پھر کہا جائے گا ثم يقال یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف چلو، ہلموا الی ربکم، اپنے رب کی طرف چلو، وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، وقفوہم یعنی ان کو ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، یہی آیت ذکر کر رہے ہیں اس کے تعلق سے، ٹھیک ہے، اس سے ملتی جلتی، کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ اب یہاں سوال و جواب ہوں گے۔ ثم يقال اخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، اللہ اکبر، پھر
کہا جائے گا جہنم کا حصہ نکالو، پوچھا جائے گا کتنا، تو جواب دیا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی ہر 1000 آدمی میں سے 999 کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وذالک یوم یکشف عن ساق، یہی وہ دن ہے جس دن پنڈلی سے کپڑا کھولا جائے گا۔ یہ سارے مسائل اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر فرمائے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے درس میں پڑھیں گے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ وَقَوْلُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لیتن، ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ حدیث تھوڑی لمبی ہے اور بڑی ہے، تو اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس ختم ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہے، کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ یہ بعض چیزیں ہیں جو قرب قیامت کا ذکر ہے، یہ پوری کی پوری حدیث اگر کسی کو اور اچھے انداز سے پڑھنی ہے مفصل طریقے سے تو وہ چلے جائیں صحیح مسلم، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کھولیں اور نیچے جو ہے حدیث نمبر لکھا ہوا ہے، اس حدیث نمبر پر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پوری حدیث مل جائے گی اور ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔